ہونے والی ہے، ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، ایران پر حملوں میں کامیابیاں گنواتے ہوئے بولے ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ مشتبہ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے سے مایوس ہوا۔ کیا اسی ہفتے ایران جنگ ختم ہو سکتی ہے کے سوال پر جواب دیا اس ہفتے نہیں، لیکن ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ یہ بھی کہا ایرانی لیڈرشپ کے 2 لیول ختم ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 33ویں لہر لبیک یا خامنئی کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پاسداران کے مطابق تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ آپریشن کے تسلسل میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے، وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی، 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان، کہا اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی، 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی۔ بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، پابندی وزیراعظم سمیت سب پر عائد ہوگی۔ سرکاری محکموں میں گاڑیاں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنز اور دیگر اشیاء کی خریداری بند۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی۔ حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں، آن لائن کلاسز ہوں گی۔ وزیراعظم نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر گیا، عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی کہ عوام پر اس کا اثر نہ پڑے۔ منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی جا چکی، شادی پارٹیز میں 1 ڈش کی شرط، زیادہ سے زیادہ 200 مہمان کی اجازت ہوگی۔ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے بند، 31 مارچ تک اسکول کالجز بند رہیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا۔ سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی، پروٹوکول گاڑیاں پر بھی پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ مریم نواز نے عوام سے بھی آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل کر دی، کہا عوام لیٹ نائٹ شاپنگ، غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں۔ مشکل حالات میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کب تک بند رکھیں گے، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی۔ پولیس، ریسکیو اور سیکیورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ دم توڑنے لگا۔ پورٹ قاسم پر ایندھن کے جہازوں کی آمد شروع۔ پورٹ قاسم پر گیسولین بردار جہاز ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل ہیں۔ ایم ٹی اسپروسٹونامی جہاز 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آج رات کراچی پہنچے گا۔
MTC जहाज 34,000 टन पेट्रोल लेकर कल कराची पहुंचेगा। India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy being to destabilize Pakistan had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत को अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत ने हमेशा खित्ते में तखरीबकार का किरदार अदा किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कहा, भारत की अफगान पॉलिसी का मरकजी नुक्ता पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। भारतीय नुमाइंदे ने अफगानिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर तकरीर की, लेकिन अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर एक लफ्ज़ तक न कहा। बोले, अफगानिस्तान में TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें। दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरों में खुदकुश हमले कर रहे हैं। दहशतगर्दों के हमलों में मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। हमसाये की हैसियत से पाकिस्तान ने तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखे। तवील सब्र के बाद पाकिस्तान ने 21 फरवरी को टारगेटेड जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को लोगों को नाजायज़ हिरासत में लेने वाली रियासत करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, तालिबान मराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान को डैनिस क्वाइल, महमूद हबीबी समेत गैर कानूनी हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करना होगा। अब सिफारतकारी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। ईरान अमेरिका के खिलाफ तवील अरसे तक जंग के लिए तैयार है। सिर्फ मुआशी दर्द ही इस तनाज़े का खात्मा कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ख़ारजा कमाल खराजी कहते हैं, नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का मतलब निज़ाम काम कर रहा है। अमेरिका झूठा बयानिया बना रहा है कि ईरानी अस्करी ताकत कमज़ोर पड़ गई। ईरानी अफवाज इस वक्त भी ताकत रखती है। असलहा बारूद ईरान खुद बनाता है। दिफाई सलाहियत के लिए किसी और मुल्क पर इन्हिसार नहीं रखता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का नहीं। ईरान ने तुर्किया, कब्रस या आज़रबाईजान पर हमले नहीं किए। ईरान की दिफाई कार्रवाइयों को दुश्मनी का इक़दाम नहीं समझना चाहिए। अमेरिका ईरान को तकसीम करके तेल पर कब्जा करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात इस वक्त खारिज इम्कान हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हमें अमेरिकियों के साथ मुज़ाकरात का तल्ख़ तजुर्बा है। गुज़श्ता साल जून में मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया गया। इस बार भी मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। हम पर जंग मुसल्लत की गई। हम जो कुछ कर रहे हैं वो खालिसतन अपना दिफा है। अमेरिकी मुतालबात ना मानने पर मुश्तबा खामनेई भी कत्ल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। लिखा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे से मुशीरों को आगाह कर दिया। ट्रंप ने कहा, जौहरी प्रोग्राम का खात्मा ना हुआ तो मुश्तबा खामनेई के कत्ल की हिमायत करेंगे। अमेरिकी अखबार का कहना है, ट्रंप मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर खुश नहीं, उन्हें नाकाबिल कबूल करार दे चुके। इसराइल की जानिब से मुश्तबा खामनेई के कत्ल के लिए ऑपरेशन का इम्कान है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, इसराइली फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। कहा, पुलिस हेडक्वार्टर्स और इस्फहान में कमांड सेंटर को निशाना बनाएगा। ईरान के रॉकेट तैयारी के मरकज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट्स पर भी फिजाई हमले। इसराइली फौज ने वस्ती ईरान पर भी बम बरसाए। अल जज़ीरा का कहना है, दारुल-हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा। हमलों के बाद लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। ईरानी मीडिया ने तेहरान में इसराइली ड्रोन की तबाही और तेहरान के रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद की वीडियो जारी कर दी। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, ईरान में स्कूल पर गिरने वाला मिसाइल अमेरिकी था जिसमें तालिबात की अमवात थी।
اسرائیلی فوج کے لبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت کے جنوبی علاقے پر حملے، 83 بچوں سمیت 394 افراد شہید ہو چکے۔ ترکیہ کا ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترک وزارت دفاع نے بتایا نیٹو کے دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی۔ کویت نے ایک اور ڈرون مارا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کہنا ہے کہ عرب ملکوں پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ ایران غلط انداز لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ترک صدر طیب اردوغان کی ایران کو غلطیاں بار بار نہ دہرانے کی وارننگ۔ ترک صدر طیب اردوغان کا ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر اردوغان کا نئے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ترک صدر اور ایرانی صدر نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ صدر اردوغان نے کہا ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے، ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے۔ صہیونی رجیم اور امریکہ ایران کے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ترکیہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر پزشکیان نے کہا ایران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے، پڑوسی ملکوں کی سرزمین، فضائی، آبی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ایران کے خلاف جنگ کے بھاری اخراجات سے امریکی عوام تنگ، روزانہ $890 ملین سے زائد کے اخراجات۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی امریکہ ایران جنگ پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً $30 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین سے روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی شہریوں کا کہنا ہے جنگ پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالرز کو امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان رابطہ۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد ٹرمپ کا روسی ہم منصب سے پہلا رابطہ ہے۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق صدر ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ پیوٹن نے خلیجی رہنماؤں اور ایرانی صدر سے بات چیت کے تناظر میں سیاسی اور سفارتی حل کی تجاویز دی۔ ٹرمپ اور پیوٹن نے وینزویلا کے عالمی تیل بازار کے پہلوؤں پر بھی بات کی۔